الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ القرآن تدبر و عمل کا صفحہ نمبر 603۔ یہ صفحہ شروع ہو رہا ہے سورۃ الکافرون سے۔ الوقفات التدبریہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا انتم، اور نہ ہی تم ہو، عابدون، عبادت کرنے والے، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ مشرکین سے اعلان برات کریں کہ تمہارا معبود اور ہے، ہمارا اور ہے، ہم مل کے نہیں چل سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ولا انتم عابدون، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ حالانکہ مشرکین اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید نے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ کیوں ان کی عبادت کو عبادت قرار نہیں دیا؟ لعدم اخلاصہم، ان کے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی عبادت خالص نہ ہونے کی وجہ سے، للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ان کے مخلص نہ ہونے کی وجہ سے، فی عبادتی ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن اللہ کی ہی عبادت نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عبادت کو عبادت قرار نہیں دیا۔ فعبادتکم لہو، تو تم جو اس کی عبادت کرتے ہو، المقترنۃ، جو ملی ہوتی ہے، بالشرکی، شرک کے ساتھ، تم جو اللہ کی عبادت کرتے ہو اور ساتھ شرک ملا ہوتا ہے، لا تسمى عبادتاً، وہ عبادت کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، اسے عبادت کہا ہی نہیں جائے گا۔ یہ تفسیر السعدی سے صفحہ نمبر 936 سے انہوں نے یہ پوائنٹ لیا ہے۔ اس کا سوال ہے، من المعلومی، یہ بات تو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے، ان کفار قریش، کہ قریش کے کفار، کانو تھے، یعبدون اللہ، اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ بات تو معروف ہے کہ کفار قریش اللہ کی عبادت کرتے تھے، وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی کرتے تھے، جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے ان کی عبادت بھی کرتے تھے۔ فما وجہ، تو کیا وجہ ہے، نفی هذه الآیتی، اس آیت کے نفی کرنے کی، عبادتہم للہ، ان کی اللہ کی عبادت کرنے کو۔ یہ آیت یہ اس بات کی نفی کیوں کر رہی ہے، کیوں کہہ رہی ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کرتے، حالانکہ وہ عبادت کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی ہی عبادت نہیں کرتے تھے، مخلص نہیں تھے، عبادت صرف اللہ کے لیے نہیں تھی، تو جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ گویا عبادت ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الوقفۃ الثانیہ، لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، ولی دین، اور میرا میرے لیے۔ استدل الامام ابو عبداللہ الشافعی، استدلال کیا ہے امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی نے، وغیرہ، اور ان کے علاوہ اور لوگوں نے بھی، بہذہ الآیت الکریمتی، اس آیت کریمہ سے، علی، اس بات پر یہ استدلال کیا ہے کہ ان الکفر کلہ، کہ کفر سارے کا سارا، ملت واحدہ، ایک دین ہے۔ کفر جتنا ہے، اسلام کے علاوہ جتنا کچھ ہے، وہ سارا ایک دین ہے۔ لأن الادیان، کیونکہ اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں، لأن الادیان، کیونکہ تمام ادیان، ما عدا الاسلامی، جو اسلام کے علاوہ ہیں، کلھا، وہ سارے کے سارے، کالشیء الواحدی، ایک چیز کی طرح ہیں، فی البطلان، باطل ہونے میں۔ جتنے بھی دین ہیں اسلام کے علاوہ، وہ باطل ہونے میں ان کی حیثیت بالکل ایک جیسی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ لکم ادیانکم، تمہارے لیے تمہارے دین، نہیں، انہیں کہا تمہارے لیے تمہارا دین۔ تم مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، لکم دینکم، تم سب کا دین ملا کے ایک حیثیت رکھتا ہے، ہمارے نزدیک وہ باطل ہے۔ ایک طرف ہمارا دین ہے، دوسری طرف جو کچھ ہو تم، وہ سارے ایک ہی حیثیت رکھتے ہو۔ تفسیر ابن کثیر۔ السؤال، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، ایک ہی دین ہے۔ اشرح، شرح کیجئے، هذه العبارت، اس عبارت کی، فی ضوء هذه الآیت، اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں،
اس عبارت کی شرح کیجئے کہ کفر ایک ہی دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو کیٹیگریاں بنائی ہیں، ایک دین ہے جو مقبول ہے اور ایک دین وہ ہے جو باطل ہے۔ اب جو باطل ہیں وہ یہودیت ہے، عیسائیت ہے، بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، سکھ ہے، کچھ بھی ہے، وہ سارے کے سارے ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان کی حیثیت صرف ایک باطل دین کی ہے، اس سے زائد کچھ نہیں ہے۔ تیسرا وقفہ ہے لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا۔ فی ہذہ السورۃ، اس سورت میں منہج اصلاحی، ایک اصلاحی منہج ہے۔ یہ صورت آپ کو اصلاح کا ایک طریقہ سکھا رہی ہے۔ آپ مذہب کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ وَهُوَ عَدَمُ قبولی، قبول نہ کرنا، ولا صلاحیت، اور درست ہی نہ ہونا، انصاف الحلولی، آدھے ادھورے حل۔ اس صورت نے ایک اصلاحی منہج دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آدھے ادھورے حل نہ قابل قبول ہیں اور نہ ہی وہ صلاحیت رکھتے ہیں، مطلب نہ وہ قابل قبول ہیں نہ قابل عمل ہیں، نہ ہم انہیں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اگر قبول کر لیں تو وہ پریکٹیکلی چلانے کے قابل ہیں۔ جو حل ہونا چاہیے وہ سیدھا ہونا چاہیے کہ لکم دینکم ولی دین، ایک طرف تم ہو دوسری طرف ہم ہیں، کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہے۔ کیوں یہ آیت نے یہ کیوں کہا؟ لِأَنَّ، کیونکہ ما عرضوہ، جو انہوں نے پیشکش کی تھی، علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من المشارکتی، شرکت کرنے کی، فی العبادتی، عبادت میں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی تھی کہ ہم مل جل کے کام چلا لیتے ہیں، من المشارکتی فی العبادتی، عبادت میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک سال ہمارے معبودوں کی تم کرو، ایک سال مل کے تمہارے معبود کی ہم کر لیں گے۔ یہ جو انہوں نے پیشکش کی تھی، یعتبرو، اسے سمجھا جاتا ہے، فی مقیاس المنطقی، منطق کی اصطلاح میں، حلن وسطن، درمیانہ راستہ۔ منطق کی اصطلاح میں جو انہوں نے رسول اللہ کو پیشکش کی تھی نا، مل جل کے عبادت کرنے کی، یہ منطق کی اصطلاح میں درمیانہ راستہ یا درمیانہ حل کہلاتا ہے۔ اسے درمیانہ راستہ یا درمیانہ حل کیوں کہتے ہیں؟ لاحتمالی، کیونکہ یہ احتمال موجود ہوتا ہے، اصابت الحق، حق کے موجود ہونے کا، فی احد الجانبین، دونوں طرف۔ اگر دونوں مذہب ایک جیسے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر دونوں کو لاگو کر لو، تو دونوں میں سے کسی طرف حق ہو سکتا ہے، یہ احتمال ہے کہ دونوں میں سے کسی طرف حق ہے، لیکن ہم اپنے دین کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے کہ دونوں میں سے کسی طرف حق ہو سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہمارے علاوہ کوئی حق نہیں ہے، اس لیے درمیانہ راستہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ فجاء الرد، تو جو ان کی پیشکش تھی اس کا رد آیا، حاسمن، قطعی، وزاجرن، اور ڈانٹنے والا، وبشدت، اور شدت کے ساتھ۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رد آیا وہ بالکل قطعی، ڈانٹنے والا اور شدت والا تھا، لأن فیہ، کیونکہ جو ان کی پیشکش تھی، لأن فیما عرضوہ، جو انہوں نے پیشکش کی تھی، مساوات، اگر ہم اسے تسلیم کریں کہ ٹھیک ہے ایک سال تمہارے معبودوں کی عبادت اور ایک سال ہمارے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مساوات للباطل، باطل کو برابر کیا جا رہا ہے، بالحق، حق کے، پھر تو ہم نے حق کو باطل کے برابر کر دیا۔ وفیہ تعلیق، اور یہ تو ہم نے لٹکا دیا، المشکلہ، تعلیق المشکلہ تھی، ہم نے مشکلہ کو، مسئلے کو اور لٹکا دیا، مسئلے کو ہم نے اور پیچیدہ کر دیا۔ وفیہ تقریر، اور اس میں تسلیم کرنا ہے، تقریر الباطلی، باطل کو تسلیم کرنا ہے، ان ہوا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافقہم، ان کی موافقت کر لیتے، ولو لحظتاً، ایک لمحے کے لیے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی یہ بات ایک لمحے کے لیے بھی مان لیتے کہ ٹھیک ہے ایک سال تمہارے الہوں کی عبادت اور ایک سال ہمارے کی، اس کا مطلب ہے آپ نے دونوں دینوں کو ایک جیسا کر دیا، حق کو باطل کے برابر کر دیا، رب کو دوسرے جھوٹے معبودوں کے برابر کر دیا، تو ہم یہ درمیانہ راستہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ہمارا یہ منہج ہے، یہ جو صورت ہمیں منہج دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ عدم قبول ولا صلاحیت انصاف الحلول، یہ درمیانے جو راستے ہیں، جو درمیانے حل ہیں، آدھے ادھورے حل ہیں، نہ ہمارے ہاں قابل قبول ہیں نہ قابل عمل ہیں۔ تفسیر شنقیطی، حل تقبلو، کیا قبول کیے جائیں گے، انصاف الحلولی، آدھے حل، فی
اصول الدین، دین کے بنیادی مسائل میں، دین کے بنیادی مسائل میں یہ آدھے ادھورے جو حل ہیں، جو درمیانے راستے ہیں، یہ قبول کیے جائیں گے؟ قطعا نہیں، ہمارے ہاں درمیانہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ چوتھا وقفہ ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، والفتح، اور فتح ملنی شروع ہو گئی، ورأیت الناس، اور آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا، یدخلون فی دین اللہ، کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواجا، فوج در فوج، فسبح بحمد ربک، تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیحات کیجئے، واستغفرہ، اس سے معافیاں مانگیے، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اشارتن، اس صورت میں اشارہ ہے، لئن یستمر، کہ چلتی رہے گی، النصر، مدد، مدد ملتی رہے گی، لہذا دینی، اس دین کو۔ اس صورت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دین کو اللہ کی مدد ملتی رہے گی، اور ایک اور اشارہ ہے کہ وَيَزْدَادُ، اور یہ مدد بڑھتی رہے گی، عند حصول التسبیح بحمد اللہ، اللہ کی حمد کے ساتھ، اس کی تسبیحات کرنے کے ساتھ، واستغفارہ، اور استغفار کرنے کے ساتھ، من رسول ہی، رسول کی طرف سے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کرتے رہیں گے اور استغفار کرتے رہیں گے تو مدد بڑھتی رہے گی۔ فإن هذا من الشکر، کیونکہ اللہ کی تسبیحات کرنا، اس کی حمدیں بیان کرنا اور استغفار کرنا، یہ فإن هذا من الشکر، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کے شکر کا ہی حصہ ہے۔ اللہ تعالی یقول، اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم، تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ تو اگر آپ اللہ کا شکر کریں گے، تسبیحات کریں گے، تو اللہ کی مدد بڑھتی رہے گی۔ وقد وجد، اور تحقیق یہ چیز پائی گئی، نظر آئی، ذالک، یہ چیز، فی زمن الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں یہ چیز ہم نے دیکھی کہ خلفاء اللہ کی تسبیحات کرتے رہے تو دین بڑھتا رہا، اللہ کی مدد بڑھتی رہی۔ وبعدہم، اور ان کے بعد بھی، فی ہذہ الامۃ، اس امت میں، اس امت میں ان کے بعد بھی یہ چیز نظر آتی رہی، لم یزل، ہمیشہ سے رہی ہے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، مستمرن، مسلسل، اللہ کی مدد مسلسل برستی رہی ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، وصل الاسلام، اسلام پہنچ گیا، الی ما، ان علاقوں تک، ان حدود تک، لم یصل الیہ، جہاں تک نہیں پہنچا تھا، دین من الادیان، کوئی بھی دین، اسلام وہاں تک پہنچا، اسلام نے اتنی بلندیاں پائیں، اتنے علاقے پہ اسلام چھایا، اسلام کو فتح ملی، لم یصل الیہ دین من الادیان، جہاں تک کوئی دین نہیں پہنچا تھا، ودخل فیہ، اور اس دین میں داخل ہوئے، ما لم يدخل، اتنے لوگ، لم يدخل، جتنے داخل نہیں ہوئے تھے، فی غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور دین میں، اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اتنے ملک اسلام میں داخل ہوئے کہ کسی اور میں ایسے داخل ہی نہیں ہوئے تھے، حتی حدث، یہاں تک کہ واقع ہوا، من الامت، امت سے، من مخالفتی، مخالفتیں، امر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی، حتیٰ کہ امت سے وہ کوتاہیاں ہوئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہوئی، ما حدث، جو ہوئی، حتیٰ کہ امت کی طرف سے اللہ کے احکام کی مخالفت ہونے لگی، فابتلاہم اللہ، تو پھر اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا، بتفرق الکلمتی، ان کے کلمہ کے بکھر جانے کے ساتھ، اللہ نے ان کی وحدت توڑ دی۔ تفرق الکلمہ کہتے ہیں کسی کی جو کسی کا اکٹھ ہے، جو اتفاق ہے کسی کا، وہ ختم ہو جائے، اللہ نے ان کا اتفاق ختم کر دیا، وتشتت الامر، اور ان کے معاملات بکھر کے رہ گئے، فحصل، تو واقع ہوا، ما حصل، جو ہوا، پھر جو ہوا ان کے ساتھ سو ہوا، جب تک یہ متفق رہے، اللہ کی فرما برداریاں کرتے رہے، استغفار اور تسبیحات کرتے رہے، تب تک تو اللہ نے وہ عروج دیا کہ کسی کو اور کو ملا ہی نہیں تھا، لیکن جب اللہ کی نافرمانیاں شروع کی، فحصل ما حصل، پھر ان کی وحدت بکھر کے رہ گئی، ان کے معاملات بکھر گئے، معاملات قابو ہی نہیں آئے، بعد میں فحصل ما حصل، پھر جو ہوا سو ہوا۔ تفسیر سعدی۔ السؤال، بین، بیان کیجئے، اہمیت التسبیح، تسبیح و تحمید، اور اللہ کی حمد، والاستغفار، اور استغفار، ان تینوں کی اہمیت بیان کیجئے، فی نصرت الامتی والدینی، دین اور امت کی مدد میں، دین اور امت کو غلبہ ملنے میں،
تسبیح، تحمید اور استغفار کی اہمیت بیان کیجیے۔ جب تک آپ تسبیح، تحمید اور استغفار پہ رہیں گے، اللہ سبحانہ ہوا تعالی امت کو عروج دیتا رہے گا، دین کو عروج ملتا رہے گا۔ جب آپ یہ چیزیں چھوڑیں گے پھر وہی ہوگا جو حال آج مسلمانوں کا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ الامور الفاضلہ، اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں رسول اللہ کو کہ اب استغفار کیجئے، تسبیحات کیجئے۔ الامور الفاضلہ تو جو فضیلت والے اچھے معاملات ہوتے ہیں، تختم انہیں ختم کیا جاتا ہے بالاستغفار، استغفار کے ساتھ۔ جو فضیلت والے کام ہوتے ہیں انہیں استغفار کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے۔ کالصلاۃ، جیسے نماز ہے، نماز میں ہم سلام پھیرتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اچھا کام ہے، نماز پڑھی ہم نے، استغفار پہ ختم کی۔ والحج وغیر ذالک، اور حج اور اس طرح کے جتنے نیک اعمال ہیں، اچھے اچھے اعمال ہیں، فضیلت والے اعمال ہیں، استغفار پہ ختم کیے جاتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ کے کہ یا اللہ کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کرنا۔ فامر اللہ، یہاں اللہ کیوں حکم دے رہے ہیں کہ آپ تسبیح اور استغفار کیجئے؟ فامر اللہ لرسولہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی کا جو حکم ہے اپنے رسول کو، بالحمد والاستغفار، حمد اور استغفار کرنے کا، فی ہذہ الحال، اس حال میں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی فتح ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حمد اور استغفار کا حکم دے رہے ہیں، اشارتن، اس میں اشارہ ہے، الی، اس بات کی طرف، ان اجلہ، کہ آپ کی جو مدت تھی، جو آپ کو ٹائم دیا گیا تھا، جو وقت دیا گیا تھا، قد انتہا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو دنیا میں جو وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ فلیستعد، تو آپ تیاری کریں، مستعد ہو جائیں، ویتہیا، اور تیاری کر لیں، للقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات کی۔ آپ کا جو آپ کی عمر تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ ویختم عمرہ، اور آپ اپنی عمر ختم کر لیں، بافضل، افضل چیزوں کے ساتھ، ما یجدہ، جو آپ کے پاس موجود ہیں، جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان میں سے سب سے افضل چیزیں جو استغفار اور اللہ کی حمد اور تسبیح ہے، ان کے ساتھ آپ اپنی عمر کو مکمل کریں۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہ کے درود و سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی اس پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اچھے اچھے کام ہوتے ہیں وہ حمد اور استغفار پہ ختم کیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی عمر پوری ہونے والی ہے، تو آپ اپنی عمر کا جو باقی حصہ رہ گیا ہے اس کو آپ استغفار پہ مکمل کریں۔ اب جو باقی عمر رہ گئی اس میں استغفار کریں، آپ کی عمر ختم ہونے والی ہے۔ تفسیر السعدی، السؤال کیف تشیر، کیسے اشارہ کرتی ہے، هذه السورۃ، یہ سورت، الی قرب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب ہونے کی طرف۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب ہونے کی طرف کیسے اشارہ کرتی ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ختم ہوئیں، اب آخری عمر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیجئے، اب اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف جانے والے ہیں، اور آپ کی جو عمر ہے، جو آپ کو وقت دیا گیا تھا دنیا میں، وہ ختم ہونے والا ہے۔ الوقفۃ السادسۃ، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا، ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابی لہب، ابو لہب کے، وتب، اور وہ برباد ہو جائے۔ عرف بہذا، نبی کا چچا ہے لیکن قرآن بد دعا دے رہا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیں اور یہ برباد ہو جائے۔ عرف بہذا، اس کے ساتھ یہ بات پتہ چل گئی، ان الانتماء، کہ جو نسبت ہوتی ہے، الی الصالحین، نیک لوگوں کی طرف، لا یغنی، کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ میرا چچا نبی ہے، میرا فلاں بڑا ولی ہے، اور میرا فلاں بڑی نمازیں پڑھتا ہے، میرا باپ اتنا نیک تھا، لا یغنی، کوئی فائدہ نہیں، الا، مگر، ان وقع، اگر واقع ہو، اگر ہو، الاقتداء بہم، ان کی اقتداء، فی افعالہم، ان کے کاموں میں۔ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق، ان کی طرف نسبت صرف تب فائدہ دیتی ہے جب آپ ان کے کاموں میں ان کی اقتداء کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نبی کے چچا بھی ہیں اور افعال نبی والے نہیں، تو تبت یدا ابی لہب وتب، لأنہ، کیونکہ وہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، لأنہ عم النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور قرآن اسے بد دعائیں دے رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اگر اعمال نبی والے نہیں، پھر آپ نبی کے چچا ہیں، نبی کے باپ ہیں یا نبی کے بیٹے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تفسیر البقاعی، السؤال، هل ينفع، کیا فائدہ دیتا ہے،
علوف النسبی، نسب کی بلندیاں، جو بڑے بڑے نسب والے لوگ ہیں انہیں کو نسب فائدہ دیتا ہے، اذا کان بلا عبادہ، جب یہ بغیر عبادت کے ہو، نسب بڑا ہے عبادت کوئی نہیں، کو فائدہ ہوتا ہے، بس احلال کا من الآیہ، اس آیت سے وضاحت کیجیے، کوئی فائدہ نہیں، آپ نبی کے چچا بھی ہیں، عبادت کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں، تو اس نسبت کا، اس تعلق کا کوئی فائدہ نہیں۔ الوقفۃ السابعہ، وامرأتہ، اور اس کی جو بیوی ہے، حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے، فی جیدہا، اس کے گلے میں، حبل، رسی ہوگی، من مسد، کھجور کی، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی، کانت زوجتہ، یہ اس کی بیوی تھی، وکانت، اور تھی، عونن، اس کی مددگار، لزوجہا، اپنے شوہر کی، علی کفری ہی، اس کے کفر پر، یہ اس کی بیوی تھی اور اپنے شوہر کے کفر پر اس کی مددگار تھی، وجحودی ہی، اور اس کے انکار پر، وعنادی ہی، اور اس کی دشمنی پر، اس کے شوہر میں جو کفر پایا جاتا تھا، جو انکار پایا جاتا تھا، اسلام کے خلاف جو عناد اور دشمنی پائی جاتی تھی، ان ساری چیزوں میں یہ اپنے شوہر کی مددگار تھی، فلہذا، اسی لیے، تکون، یہ ہوگی، یوم القیامتی، قیامت کے دن، عونن علیہ، اس کے خلاف مدد، فی عذابی ہی، اس کے عذاب میں، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، یہاں دنیا میں اس کے جتنے الٹے کام تھے ان میں ان کی مددگار تھی، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلنے کے عذاب میں اس کے خلاف مدد کر رہی ہوگی، ولہذا قالا، کیسے مدد کرے گی، ولہذا قالا، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے، حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، یعنی تحملو، یہ اٹھائے گی، الحطب، لکڑیاں، فتلقی، تو ڈالے گی، علی زوجہا، اپنے شوہر پر، یہ جہنم کی آگ میں لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لائے گی اور اپنے شوہر پہ ڈالے گی، لیزدادا، تاکہ وہ بڑھ جائے، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، اس کا شوہر جل رہا ہوگا، یہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لا کے اپنے شوہر پہ اور ڈالے گی، جیسے دنیا میں الٹے کاموں کی اس کی مدد کرتی تھی، ایسے ہی قیامت کے دن یہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنے شوہر پہ ڈالے گی اور اس کے شوہر کو مزید آگ میں جلنا پڑے گا۔ تفسیر ابن کثیر۔ السؤال، بین، بیان کیجئے، اہمیت اختیار الزوجۃ الصالحہ، نیک بیوی اختیار کرنے کی اہمیت، من خلال هذه الآیہ، اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں یہ بتائیں کہ نیک بیوی اختیار کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، نیک بیوی اختیار کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ وہ اگر نیک ہے تو آپ کے لیے نیک کاموں پہ مددگار بن جائے گی، بری ہے تو برے کاموں میں آپ کی مددگار بن جائے گی، نیک مل گئی آپ کی اگلی نسل سنوار دے گی، بری بری مل گئی آپ کی اگلی پوری نسل کو جہنم کی طرف لے کے جا سکتی ہے اور ساتھ آپ کو بھی، اس لیے بیوی ڈھونڈتے ہوئے اس کا دین دیکھیے، مال، خوبصورتی، باقی سب کچھ یہ ثانوی چیزیں ہیں، سب سے اہم چیز اس کا دین ہے، اس کا دین دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی بمراتہ حمالۃ الحطب، جہنم کی آگ میں آپ کو مزید جلانے کا باعث بن جائے۔ معانی الکلمات، ولا انا عابد، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ کیا معنی ہے اس کا، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کروں گا، مستقبلا، ان فیوچر، مستقبل میں، ما عبدتم، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من الالہۃ الباطلۃ، باطل معبودوں کی، جن باطل معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، میں مستقبل میں بھی ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، یعنی لکم شرککم، تمہارے لیے تمہارا شرک، وکفرکم، اور تمہارا کفر، جو بھی دین ہے وہ شرک اور کفر پہ مبنی ہے، تو تم سارے ایک جیسے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ولی دین، اور میرے لیے میرا دین، یعنی لی اخلاصی، میرے لیے میرا اخلاص ہے، بتوحیدی، اور میری توحید، الذی، جو، لا ابغی غیرہ، جس کے علاوہ مجھے کچھ اور چاہیے بھی نہیں، میں کچھ اور نہیں ڈھونڈتا، اللہ نے مجھے اخلاص عطا کیا ہے، توحید عطا کی ہے، وہ میری، اور جو شرک اور کفر ہے وہ تمہارا۔ والفتح، اللہ کی طرف سے فتح مل گئی ہے، یعنی فتح مکہ تھا، مکہ اللہ نے فتح کروا دیا، وکان ذالک، اور یہ تھا، فی العام الثامن، 8ویں سال میں، ہجری 8ویں ہجری سال میں یہ مکہ فتح ہوا۔ تبت، یعنی خسرت، برباد ہو گیا، ہلاکت، ہلاک ہو گئے، وہذا دعاء علیہ، یہ اس کے خلاف بد دعا ہے، جیدہا، یعنی عنقہا، اس کی گردن میں،
العمل بالآیات، اقرا، آپ پڑھیے سورۃ الکافرون پڑھیے، پھر رکعت الاولی، پہلی رکعت میں، بسورۃ الاخلاص، اور سورۃ الاخلاص پڑھیے، پھر رکعت ثانیتی، دوسری رکعت میں، من سنتي الفجر والمغربی، فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون پہلی میں اور قل ھو اللہ احد دوسری میں۔ دوسرا عمل ہے ادعو کافرن، کسی کافر کو دعوت دیجئے، الی الاسلام، اسلام کی، بأی وسیلۃ، کسی بھی وسیلے کے ساتھ، تجیدھا، جو آپ اچھا جس کو جانتے ہیں، آپ جو بھی ہنر، جو بھی فن آپ کے پاس موجود ہے، آپ تقریر اچھی کر لیتے ہیں، آپ لکھ اچھا لیتے ہیں، آپ کوئی ویڈیو اچھی بنا لیتے ہیں، کوئی بھی وسیلہ جو آپ اچھا کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کسی کافر کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہاں تک اسلام مسلمان کیسے پہنچے تھے؟ جو ان کے پاس وسائل تھے سارے انہوں نے استعمال کیے، دعوت دی، جہاد کیا، سب کچھ کیا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام ملا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ بھی جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے۔ تیسرا ہے قل، آپ کہیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ کہیے، مئۃ مرۃ، 100 دفعہ، وہ اکثر، اور زیادہ کیجیے، من الاستغفار، استغفار، زیادہ استغفار کیجیے، اور سبحان اللہ و بحمدہ کہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں یہی حکم دے رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ توجیحات ہیں، خطورت، خطرناکی، تمییعی، بے جا نرمیوں کی، مبادئ دین، دین کے بنیادی عقائد میں، دین کے بنیادی عقائد کو بلا وجہ نرم کرتے جانا، اس کی خطرناکی ہے اس میں، و تقدیم التنازلات، اور بلا وجہ کے کمپرومائز کرتے جانا، یہ انتہائی خطرناک کام ہے۔ لکم دینکم ولی دین، یہ دونوں کام نہیں کرنے، نہ تو دین کے جو بنیادی عقائد ہیں انہیں نرم کرنے کی اور دین کو موم کا بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور نہ ہی بلا وجہ کے کمپرومائز کرنے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، کہیں اگر ضرورت پڑ جائے تو سیدھا سیدھا کہہ دو کہ میں تمہارے دین کی نہیں مانتا، تم میری نہیں مانتے، میں تمہاری نہیں مانتا۔ دوسری توجیہ ہے اہمیت تسبیح اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح کی اہمیت، واستغفارہ، اور اس کے استغفار کی اہمیت، عند تمام العبادتی، عبادت مکمل کرنے کے بعد، عبادت مکمل کرنے کے بعد اللہ کی تسبیحات اور استغفار، یہ بہت عام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو ذمہ داریاں دیں وہ ساری عبادت تھیں، ان کے بعد اللہ حکم دے رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو آپ کو بھی اللہ نے جو حکم دیا جب آپ اسے بجا لائیں تو پھر اللہ کی تسبیحات کریں اور اللہ سے استغفار کریں، تعریف کریں اللہ کی کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، اور استغفار کریں اللہ سے کہ یا اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف کرنا۔ تیسری توجیہ ہے الحذر من ایذاء عباد اللہ الصالحین، الحذر، ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، من ایذاء، تکلیف دینے سے، عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچانے سے ڈرنا اور بچنا چاہیے۔ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ممراتہ حمالۃ الحطب، جس میاں بیوی کو، دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جہنم میں جائیں گے، اور یہ بیوی لکڑیاں اٹھا اٹھا کے شوہر پہ ڈالے گی۔ ان کا قصور کیا تھا؟ قصور یہی تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دیتے تھے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں گارنٹی دے دی کہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم بلا وجہ ایسے ہی کہیں تمسخر اڑا دیا، مذاق کر دیا، یا کچھ نہ کچھ اس طرح کا کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔